آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیوانوں اور پروانوں کے ساتھ محفل میں کیسے بیٹھتے تھے؟ مجلس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کیسے ہوتی تھی؟ آپس میں مزاح بھی ہوتا تھا، ایک دوسرے کے دکھ اور درد کی کہانیاں بھی بیان ہوتی تھی۔ اور صحابہ کرام کے دکھ اور دردوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت کے پھمبے بھی رکھتے تھے، اور پھر اپنی قیمتی گفتگو سے صحابہ کرام کے دل بھی منور کرتے تھے۔ اور وہ ایسی مجلس اور ایسی محفل ہوتی تھی کہ جس کا حکم اللہ خود دیتے ہیں قرآن میں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ۔ صرف یہ نہیں میرے نبی کہ تو ان کو نماز پڑھا اور گھر چلا جا، بلکہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ بٹھایا کر، ان کی باتیں سنا کر اور اپنی باتیں ان کو سنایا کر، اس لیے کہ دین صرف کتابوں سے بندے کو نہیں ملتا، بلکہ دین اپنے بڑوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور جڑنے سے زیادہ ملتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا گیا، جب تک اپنے بڑوں کے ساتھ جڑے رہو گے تمہارا دین سلامت رہے گا۔ جس دن تم نے اپنے بڑوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا، دین میں کمی آ جائے گی۔ اور ایک حدیث میں یوں بھی فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ اپنے بڑوں کی نقش قدم پر نہیں چلیں گے، بلکہ بڑوں کی زندگی میں کیڑے نکالیں گے۔ ہمارے بڑے اچھے نہیں تھے، یہاں تک کہ وہ بڑے دین میں ہوں، خاندان میں ہوں یا دنیا میں ہوں۔ قرآن پاک نے بڑا واضح ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ، جو تم میں بڑے ہیں، وہ علم میں ہوں، حکومت میں ہوں، تقوی میں ہوں، خاندان میں ہوں۔ ہاں اگر بڑے دیندار نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والے نہیں، تو پھر تو بڑوں کی اطاعت بھی نہیں، اس لیے کہ مومن کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ لیکن اگر بڑے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، ان کی مان کر چلنے والے ہیں، تو تم بھی اپنے بڑوں کے نقش قدم پہ چلو اور بڑوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا، آج بھی کہتا ہوں کہ جب ہماری بڑوں کی مجلسیں ہوتی تھیں تو چھوٹے بولتے نہیں ہوتے تھے، سنا کرتے تھے۔ بڑوں کی مجلس میں چھوٹے ننگے سر ہونا اس طرح برا سمجھتے تھے جس طرح نماز کے لیے ننگے سر ہونا برا۔ بڑوں کے سامنے چھوٹے اپنی گفتگو بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ ہمارے گھروں کے ماحول تھے۔ مجھے نہیں یاد
کہ میں اپنی زندگی میں کبھی اپنے والد کے سرانے بیٹھا ہوں، بلکہ پاؤں کی طرف بیٹھے۔ اچھا، صرف بڑے کی بات بھی نہیں، بڑی عجیب بات ملتی ہے حدیث میں کہ کھانا کھاتے وقت بھی خدا کے دیے ہوئے رزق کا اتنا ادب کرو کہ اگر چارپائی پہ بیٹھے ہو تو کھانے کو سرانے کی طرف رکھو، خود پاؤں کی طرف بیٹھو۔ کھانے کا ادب، خود اتنا اونچا نہ بیٹھو کہ کھانا نیچے ہو۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق کا ادب کرنا ہے۔ اور حدیث پاک میں تو یہاں تک بھی پڑھا کہ یاد نہیں پڑتا کہ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بھی ننگے سر کھایا ہو۔ یہ بھی حدیث میں نہیں نظر آتا کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واش روم میں ننگے سر گئے ہوں۔ اور پرانے وقتوں میں خلافت راشدہ میں جب عدالتیں ہوتی تھیں، چونکہ دین کا ماحول تھا تو ننگے سر رہنے والے آدمی کی عدالت میں گواہی بھی قبول نہیں کی جاتی تھی۔ یہ ننگے سر ہونا اتنی بے ادبی سمجھا جاتا تھا۔ شریعت نے ایک ایک چیز کا ادب سکھایا ہے۔ اب تو ہماری زندگیوں سے بھی وہ آداب چلے گئے، ہمارے بچوں کے ذہنوں سے بھی وہ آداب چلے گئے کہ بڑوں کا ادب کیا کرنا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ دین